خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیٹھک اور میرے ساتھ کاشف صابرانی صاحب اور پرویز ہارون صاحب. کاشف صابرانی صاحب، بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی آپ سے کہ پیرنٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور پرویز بھائی بھی تھوڑے اس کے اندر ہی تھے کہ آپ لوگ جو ہے ان کے ساتھ فیور نہیں کرتے. آپ کہتے کہ کیمرے لے کر جایا جائے، اسکولوں کو دکھایا جائے، اور اس کے اندر جو فیس کے ماحول جو چل رہے ہیں اس وقت، تو فیس کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جا رہا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو کھلی آفر دے رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیمرے آپ باہر رکھیں، پہلے اسکول کے باہر. پہلے ہم تینوں ایسے چلتے ہیں پیرنٹس بن کے، اور وہاں ہم انٹرو نہیں دیتے، یا یہ بھی نہ دیں میں بھی نہ دوں، ہم جا کے سمپل بات کرتے ہیں. وہاں آپ خود ماحول دیکھ لیے گا وہاں پیرنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے اسکول ایسے آپ نے دیکھ لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں دیکھنے کی بات نہیں، میں بس کمپلینس آتی ہوں، وہ باقاعدہ پکی کمپلینس ہوتی ہیں. ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ہمارے باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کو جا کے فائنل کرتے ہیں، ہمارے لوگ اس میں جاتے ہیں، اور عہدیدار بھی میرے ساتھ ماشاءاللہ سے ہیں. یہ پورے کراچی سطح پہ 10 لوگوں نے ہم نے شروع کی تھی پیرنٹ سیکشن کمیٹی آج سے 6-8 سال پہلے. آج الحمدللہ پاکستان لیول پر ہے، آج ہزاروں پیرنٹس ہمارے ساتھ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اب یہ سوچیں، میں سوچتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس اتنے پریشان ہوں گے تو ہی تو وہ ممبر بنے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جیسے یہ جو پیرنٹس کے اندر آپ کو یہ شکایتیں تو کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے، یہ کرتے، کبھی آپ نے ان سے سوال کیا کہ جو 6 مہینے فیسیں نہیں دے رہے تھے، 4 مہینے بالکل، اس پہ بھی ہم کہتے اس کے اوپر کوئی دیکھیں، اس پہ بات ہوئی آپ کی؟ تقریباً کیسز یہ نکلتے ہیں کہ جو جاب والے ہیں، ساری بات ان کو جاب میں پرابلم ہوتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود سے نہیں دیتے. میں نے ابھی یہ اتفاق کیا کہ بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں، یا سستی کر جاتے ہیں. وہ چیز غلط ہے. یا فون بند ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے بتایا کہ کالس نہیں لگتی ہیں، نمبر جو دیتے وہ اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ غلط ہے. اگر پیرنٹس بھی غلط کریں گے تو ہم ان کو بھی غلط کہیں گے، ان کی فیور نہیں کریں گے ہم. اچھا پرویز صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ مارچ غالباً فروری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ایک دم ڈائریکٹ آپ کے اسکولوں کو بند کر دیا گیا. پھر اس کے بعد جو حالات تھے، شاید میرا خیال ہے 2 کیس ایکسپوز ہوئے تھے اس حوالے سے، اور اس کے بعد اسکول بند ہو گئے. پھر آپ یہ 6-7 مہینے سروائیو کرتے رہے. فیسوں کے حوالے سے بہت سارے ٹیچروں کو بھی آپ لوگوں نے نکال دیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں کی جو یہ پیرنٹس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان ٹیچروں کو بھی نکال دیا. 20 سال ہو جن کی ٹیچریں تنخواہیں تھیں، یہ تھی تنخواہیں آپ لوگوں نے نہیں دی. یہ کوئی ایسا ڈسٹرب والا معاملہ آیا تھا؟ دیکھیں سلیم بھائی، 27 فروری کو 26 فروری کو جس ایمرجنسی کی صورت میں جس بے ہنگم طریقے سے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اسکولز کو بند کیا گیا، ہم سب جانتے ہیں کہ مارچ کے اندر امتحانات ہوتے ہیں اور اپریل کے اندر ہمارا نیو سیشن شروع ہوتا ہے. اگر جب پورے ملک کے اندر کرونا کے صرف 2 کیسز تھے، اس وقت تمام کے تمام نجی تعلیمی ادارے ایک ایمرجنسی کی صورت کے اندر بند کر دیے گئے. اگر وہ شاید ہمیں 15, 20, 25 دن کا ٹائم دے دیتے تو ہم کیا کرتے کہ بچوں کے امتحانات لے لیتے اور بچوں کو سلیبس دے کے نئے سال کا وہ دے دیتے. وہ بچے 3, 4, 6 مہینے گھر پڑھ بھی سکتے تھے. مگر اس طرح بند کیے گئے کہ نہ بچوں کے پاس کورس تھا نیو سیشن کے لیے، نہ کتابیں تھیں، نہ نتائج تھے. اسکول کو بند کر دیا گیا. پھر 7 مہینے ہمارے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اور کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا. ایون میں آپ سے کہتا ہوں کہ کاشف بھائی اگر والدین کی بات کر رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ مشکل سے بڑی تعداد میں اسپیشلی جو لیس پریویلیج ایریاز کے اسکول ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، 5 سے 10% فیسز نہیں آئی. 5 سے 10% فیسز نہیں آئیں. والدین نے فیسز نہیں جمع کروائیں، جبکہ اسکول کرونا اپریل اور مئی کے اندر کاروباری ادارے تو کھول دیے گئے تھے، جابس کھل گئی تھیں. اب رہا ٹیچرز کا میٹر. ہم لوگوں نے ٹیچرز کو رکھا بھی، تنخواہیں بھی دی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس لامتناہی وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں. ایک لمیٹڈ ہے، اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. فیکٹریز ہیں، کمپنیز ہیں، دیگر ہیں، انہوں نے اپنے امپلائیز کو نکال دیا. بے روزگاری کتنی بڑی ہم اور آپ سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی تعلیمی اداروں اپنے ٹیچرز کو لے کر چلتے رہے جس حد تک لے کر چل سکتے تھے. اچھا صاحب، میں نے تو آپ کو اکثر بیان سنا ہے کہ بھائی اسکولوں کو بند ہو جانا چاہیے کرونا کے حوالے سے، اور واقعی جو اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ایجوکیشن کے حوالے سے، جبکہ پرویز ہارون صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے، تقریباً 1000 کے قریب کیسز اس 5 کروڑ بچوں کے اندر ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اور یونیسیف کی رپورٹ، WHO کی رپورٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں ہم نے بالکل ہی اسٹیٹمنٹ دیا تھا، ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. اس پہ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا گورنمنٹ لیول پہ، تو ہم نے یہی بات بولی کہ بھائی ہم لوگ بھی اس پہ ایگری نہیں ہیں. اس کی مین وجہ یہ کہ اس وقت کیسز بہت بڑھ رہے تھے اور ہمارے کتنے پیارے ہم سے جدا ہو گئے. میں نے دیکھا کہ کیسز اتنے بڑے اور والدین میں ایک لہر تھی جس میں ایک خوف آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بھیجیں. اسکول کھلیں گے تو SOPs کا خیال کریں گے نہیں کریں گے.
تو یہ مین یہ مسئلہ تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اسکول جب کھلنا شروع ہو گیا تو ہم نے اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, نہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز آئی کہ اسکول بند کیے جائیں. ابھی بھی مجھے کافی پیرنٹس کا پریشر تھا آج سے 15-20 دن پہلے, 1 مہینے پہلے, کہ آپ پھر جو ہے اس پہ آپ آواز اٹھائیں اور اسکول بند کروائیں. تو میں نے اس پہ کہا کہ ہم اسکول بند نہیں کروا سکتے. اسکول بہت دیکھیں ضروری, ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز جو روز کی ہوتی ہیں اسکول جانے کی آنے کی, وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اور تعلیم, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آن لائن تعلیم وہ نہیں دی جا رہی جو ہونی چاہیے. جو آپ لائف جو اسکول میں جا کے بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ آن لائن کر ہی نہیں سکتا, ناممکن بات ہے. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ وزیر تعلیم صاحب بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ اس حوالے سے کہ جو SOPs پہ جتنا کام اسکول والے کر رہے ہیں, پھر ساری چیزیں اسی سسٹم کے ساتھ چل رہی تھی. آپ بھی بڑے خوش ہو رہے تھے, کچھ بیانات چل رہے تھے کہ اب اسکول کھلے رہیں گے. پھر اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ جو اسکول بند کر دیا؟ دیکھیں, اگر تمام شعبہ جات کے اندر, یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, کاشف صاحب کے بچے بھی کسی اسکول میں پڑھتے ہیں, جتنا SOPs پر اسکول میں بہتری سے عمل کیا, اس لیے کہ بچوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, بچوں کی صحت کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جتنا SOPs پہ عمل اسکول میں ہوا ہے اتنا SOPs پہ عمل کسی دوسرے شعبے میں بہت کم ہی ہوا ہے, یا دیکھنے کے اندر نہیں آیا. کم از کم اسکول SOPs کے ساتھ پہلے بھی چل رہے تھے اور ہم چلا بھی سکتے ہیں, یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے اس کے اندر. اب اسکول جنہوں نے, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ویو آئی, کوئی شعبہ جا, کسی شعبے کو نہیں, کاروبار زندگی کو بند نہیں کیا گیا, کہ سب سے زندگی کا پہیہ چلتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کے بقول صرف تعلیمی ادارے آپ نے بند کر دیے کرونا کے نام پر, کرونا کی وجہ سے, اور یہ بہت اچھے طریقے سے چل سکتے تھے, چلائے جا سکتے تھے اور چلا رہے تھے ہم. میں پھر حکومت سے اپیل کروں گا, وزیر اعظم پاکستان سے, وفاقی وزیر تعلیم سے, کہ 11 جنوری سے تمام نجی تعلیمی ادارے SOPs کے ساتھ کھول دیے جائے. ہم پہلے بھی SOPs کی پابندی کر رہے تھے اور اب بھی SOPs کی پابندی کریں گے. مخصوص تعداد کے اندر بچوں کو بلائیں گے, مخصوص تعداد کے اندر پوری SOPs کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں گے. تو یہ جو حالات آپ کے 6, 7, 8 مہینے کے ہوئے, اس کو کس طریقے سے آپ نے سروائیو کیا, کس طریقے سے اس کو دیکھیں, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو محسوس نہیں ہو رہا حکومت کی طرف سے تعاون, اور یہ جو تعلیم کا اتنا اثر ہے, کیا یہ والا سال بھی آپ کو ضائع ہوگا, یہ کیا ہے, آپ کو ایک چیز میں بتاؤں, سوری ٹو کٹ یو اپ, کہ جب انسان گرتا ہے نا کہیں رستے کے اندر, چوٹ لگتی ہے تو اس وقت اسے محسوس نہیں ہوتا, جسم گرم ہوتا ہے, کچھ دیر بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے اس پین کا, اس تکلیف کا. اس وقت دیکھیں جب اسکولز کھلتے ہیں نا سلیم بھائی, اس وقت بروشرز بھی تقسیم ہوتے ہیں, ایڈورٹائز بھی لگتی ہیں اور بورڈ بھی لگتے ہیں, مگر جس وقت اسکول بند ہوتے ہیں اس وقت کوئی بروشر تقسیم نہیں ہوتا, ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی. کتنے ہی نجی تعلیم ادارے بند ہو چکے ہیں, جس کا ڈیٹا اس وقت گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. سینکڑوں کی تعداد کے اندر اسکول بند ہو چکے ہیں. جب سینکڑوں کی تعداد کے اندر اسکول بند ہو جائیں گے تو اور کوئی نیا اسکول اس دوران پرائیویٹ نہیں کھلا, اور شاید ہی اب کوئی پرائیویٹ اسکولز کی حالت دیکھ کر, پرائیویٹ اسکولز کے خلاف بیان بازیاں دیکھ کر, پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ حکومت کا رویہ دیکھ کر, پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ والدین کا رویہ دیکھ کر, میں نہیں سمجھتا کہ اس شعبے کے اندر اب کوئی آنا بھی چاہے گا. کسی اور شعبے کو تو منتخب کر لے گا, اس شعبے میں کوئی آنا پسند نہیں کرے گا کہ جی پرائیویٹ اسکولز کے اندر نہیں آنا. اور اتنی تعداد میں جو بچہ بڑھ گئے, یہ اسکولز بند ہوئے ہیں, تو جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں, جو موجود اسکول ہیں, ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا, اور دباؤ بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کاشف صاحب نے کہا, صابرانی صاحب نے, کہ جی فیسز بڑھ رہی ہیں, لا محلہ فیسز بڑھے گی. میں کہتا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی گورنمنٹ تعلیم کو مہنگا کرنے جا رہی ہے. یہاں پر پہلے ہی افورڈیبلٹی نہیں ہے, انہیں چاہیے دنیا چیز. شکر کے اندر دیکھیں, جو قومیں ترقی کرتی ہے نا سلیم بھائی, وہ تعلیم سے کرتی ہیں, چینی کھانے سے نہیں کرتی. آپ نے شوگر کو تو سبسڈی دی ہوئی ہے, تعلیم کے شعبے میں کیا سبسڈی دی آپ نے؟ 24-25 ٹیکسز آپ نے ہم لوگوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس 33% انکم ٹیکس ہم بھریں, 13-17% GST ہم دیں, 6% EOBI ہم دیں, 6% سوشل سیکورٹی ہم دیں, ہماری بلڈنگ کمرشلائزڈ ہیں, ہمارے جو میٹرز ہیں وہ کمرشلائزڈ ہیں. اتنے ٹیکسز آپ نے ہم پر ڈالے ہوئے ہیں, اتنی چیزیں ہم پر ڈالے ہوئے ہیں, نہ سبسڈی نہ کچھ, اور آپ کہتے ہیں کہ جی, اور اس کے اندر ہم حکومت کے پارٹنر ہیں. آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم 5 سال سے 16 سال تک کے بچے کو مفت دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری کو ہم نے اپنا شولڈر دیا ہوا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ آج تک ملک کی تاریخ میں بتا دیں کہ پرائیویٹ اسکول کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ حکومت نے یہ تعاون کیا ہو. اچھا, کتنے لوگ آپ کے اس ادارے سے متاثر ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ صرف اسکول سے بہت ساری چیزیں منسلک ہیں. اچھا صاحب, آپ کی طرف یہ سوالات میں کرتا ہوں کہ آپ جو فوکس کرتے ہیں پیرنٹس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کہ بھائی فیسیں یہ وہ, کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اتنے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھ لیں
پبلشرز ہیں, وین والے ہیں, بہت سارے چیزیں, اور اس کے بعد پھر ان کو پیرنٹس کی طرف سے بہت ساری جگہوں سے پھر ایسا سننے کو ملتا ہے کہ ایک استاد جو ہے جو اس تعلیم کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کا ذوق شوق اسی کاوشوں کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جب اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو صرف فیسیں لیتے ہیں اور یہ تو ایسی تعلیم دیتے ہیں اور یہ تو ویسا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے بھی اسی استادوں سے تعلیم لی ہے. آج جو اتنے بڑے بڑے اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, جتنے بھی جس شعبے میں, اسی استاد نے ان کو اس قابل کیا ہے کہ آج وہ اس حوالے سے بات کر سکیں. دیکھیں اس میں کافی لوگ ہیں جو اس سے منسلک ہیں اور ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ پوری چین سسٹم ہوتی ہے, تو اس میں اگر ایک چیز اگر ڈسٹرب ہو رہی ہے, جو والدین پیرنٹس اگر ڈسٹرب ہیں تو اسکول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے, ان کے جو جاب کرتی ہیں جو ٹیچرس ہیں وہ بھی اس میں ڈسٹربس ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ چیز, اچھا وین والے کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ذکر کیا, وین جون جولائی کے خلاف ہم لوگ ہیں. جو وین فیس لیتے ہیں اس پہ ہم نے باقاعدہ کہا ہوا ہے کہ پیرنٹس جو ہے جون جولائی کی فیس ان کو پے نہ کریں, اس لیے کہ جون جولائی میں وین جو اپنی پارٹیز میں بھی لے کے آتے ہیں, شادیوں میں بھی لے کے جاتے تھے اور دیگر جگہوں پہ بھی یوز کرتے تھے. لیکن جو ابھی کرونا کے حوالے سے ہوا تو پھر مجھے کمپلین آنا شروع ہو گئی. جو اسکول کا مسئلہ تھا کہ بھائی اس طریقے سے وین والے جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے لیکن فیسیں مانگ رہے ہیں, اس پہ ہم نے حمایت دی کہ نہیں وین والوں کا فیس دیں, اس لیے کہ نہ ابھی پارٹیاں ہو رہی کرونا کی وجہ سے, نہ شادی بیاہ ہو رہی ہیں, سب پہ پابندی ہے, وہ بھی بیچارے ڈسٹرب ہیں. تو آپ اگر 6,000 دیتے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ 50% 3,000 دے دیں, آپ 10,000 دیتے ہیں تو 5,000 کاشف بھائی وین والوں کو کہاں سے دیں گے؟ اسکول والے تو خود متاثر ہے کہ ہمیں 5-5 مہینے نہیں, میں اسکول کی بات نہیں کر رہا, میں نہیں دیکھیں میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں. پیرنٹس بھی دیکھیں ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے, وین والے بھی جو حضرات ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ہمیں جو فیس مل رہی تھی اگر 6,000 مل رہی تو 3,000 تو مل رہی ہے, مطلب 0% تو نہیں کر دیا. دیکھیں ان کا حق ہے, اس لیے کہ ان کی وین چل نہیں رہی, وہ نہ کسی پارٹیز میں جا رہے ہیں, نہ شادی بیاہ میں جا رہے ہیں, نہ کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں. جون جولائی جو نارمل اگر ریگولر ڈے تھے جب یہ وبا نہیں تھی تو یہ جاتے تھے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. آپ وین والوں کو کال کریں جمعے کو یا ہفتے کو اتوار کو تو آپ کو بولیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہماری بکنگ ہے. تو پھر فیس کس چیز کیوں لیتے تھے والدین سے؟ تو جون جولائی کے خلاف ہم شروع سے تھے, لیکن جو ابھی وبا چلی کرونا کے حوالے سے تو ہم نے باقاعدہ یہ ہم نے کہا ہے پیرنٹس کو, ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ہم نے بریف کیا ہے, ہم نے پریس ریلیز نکالی کہ آپ وین والوں کو 50% دیں, ان کو ضرورت ہے. اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, مثال کے طور پہ جیسے اسکول فروری یا مارچ کے اندر بند ہوئے, پھر اس کے بعد مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست اور جا کے سپٹمبر میں میرا خیال غالباً سپٹمبر 7 مہینے تک یہ خاموشی اختیار کی گئی. اس کے بعد کاروباری سسٹم تھوڑا سا چلنا شروع ہو گیا اور ماشاءاللہ اللہ پاک چلاتے ہی رہے اس کاروبار کو. تو لوگ تھوڑے سے جو ڈسٹرب تھے وہ تو اس میں ہو گئے. تو کیوں آپ پیرنٹس کے پلیٹ فارم سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ فیسیں جمع کرانی چاہیے؟ حالانکہ ہمارے وزیر تعلیم یہ وہ سب کہتے رہے کہ فیسیں جمع کرانی چاہیے. 6-7 مہینے ہو گئے. بقول یہ پرویز ہارون صاحب, میری کل بھی بات ہو رہی تھی ان سے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے اسکول ہے جس میں 600 طالب علم تھے, وہ 200 300 اسکول سے نکل چکے ہیں. ایسے ہوئے تو کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں دیکھیں ہوا یہ کہ ابھی نیا فارمولہ آ چکا ہے, اس سے اسکول دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کہا. میرے پاس جتنی کالس ہیں, ہمارے عہدیداروں کے پاس جتنی کالیں آتی ہیں سینکڑوں کے حساب سے آتی ہیں, تو جب فیس پے کرنے گئے تو یہ مسئلے چل رہے ہیں کہ اس میں ویو نہیں کر رہے. پیرنٹس کو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آپ فیس جمع کروائیں, ان کا باقاعدہ رائٹ ہے. جب ایک تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کا بھی رائٹ ہے. آپ دیگر معاملات دیکھتے ہیں, راشن کا دیکھتے ہیں, بل کا دیکھتے ہیں اور دیگر معاملات دیکھتے ہیں, تو اسکول کی فیس بھی ضروری ہے, اہم ہے. لیکن یہاں ہوتا ہے کہ جو ویو نہیں ہوتا تو والدین جو پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کال کرتے ہیں, ہم کیا کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں ریکویسٹ کر لیں. پھر ظاہر بات ہے ہمارے سسٹم بنا ہوا ہے, ہمارے کچھ عہدیدار جاتے ہیں اسکول میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ویو کریں. لیکن وہ سلیم بھائی بات وہی گھوم کے آ جاتی ہے کہ پھر فیسیں جب بڑھا دی گئی 30 سے 40%, تو وہ جو ویو کیا تو ویو تو 20% مطلب 40% کیا 40% دیگر معاملات میں لے لی 2 سے 3 مہینے میں. 40% 30 to 40%, کیا کہہ رہے ہیں تقریباً اسکول کا. کیا اس میں آپ میں پہلے اس بات کو ڈینائی کر چکا ہوں اور میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ اس طرح کسی ایک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے 1-2 اسکولوں کی نہیں, آپ ایک کام کریں, وہیں کھڑا ہوں, وہی آفر ہم تینوں دیکھیں, ہم تینوں چلتے ہیں آف دی کیمرہ باہر رکھیے گا. اسکول میں مینٹر ہوں گے, میں وہاں آپ معلوم کر لیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جہاں لے کے جاؤں اس اسکول میں چلیں جہاں یہ اشرف بھائی بولیں, آپ بولیں پرویز آپ جہاں بولیں یا آپ جہاں کہیں, آپ کی ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ جہاں بولیں. میں نہیں کہتا کہ جو میں اسکول کہہ رہا ہوں میں جہاں نشاندہی کر رہا ہوں یا میرے بچے یہاں پڑھتے ہیں, نہیں, نیور. لیکن آپ کہیں بھی چلیں, کراچی اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ, اتنا بڑا شہر ہے, آپ جہاں ٹوروں گے سمپل جا کے وہاں پوچھیں گے کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں. پریویس آپ بتا دیں کیا تھی
फीस और अब क्या है वो आप देख मैं इसका लीजिएगा। भी काशी में बड़ी तफसीली जवाब दे चुका हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी पॉसिबल वजह मैं आपको बता दी कि बच्चा ही नहीं है। ऑलरेडी 50% बच्चा हो चुका है हमारे पास। हम ये कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं बिल फर्स्ट 2000 रुपए फीस ले रहा था और मैं उसको अब 2600 कर दूं या 2800 कर दूं या 3000 कर दूं, बकौल आपने पहले तो हम उसको फील करें जो हम कि हमारा माइनस हो गया। मसले को अभी हम हल करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो छुट्टियों की फीस का मसला है, या कोई समझ लें कि किसी उसकी रिसाले की सब्सक्रिप्शन तो है नहीं कि आपको पसंद था जब तक आपने पढ़ा, जब पसंद नहीं था तो आपने उसको रोक दिया कि अब हमने नहीं पढ़ना। ये तो एक इनरोल्ड होता है बच्चा, और समझ लें कि जो जिस ड्यूरेशन के अंदर बच्चा रहता है स्कूल के अंदर उसकी फीस देनी चाहिए और देनी पड़ती है। और मेरा अपना ख्याल है कि वालिदैन को इस मामले में स्कूल से कॉपरेशन करना चाहिए। काशी तो इस हवाले से क्या कहेंगे, जो ये बच्चे 4-4 महीने 6-6 महीने तक जो नहीं आ रहे और उसके बाद वो फीस भी नहीं दे रहे, अब इन्होंने अपनी चॉइस बना ली कि बस हमारा इतना हो गया 20,000 30,000 हम किसी और स्कूल में पढ़ा लेंगे। लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं पेरेंट्स की, देखें वहाँ कोई वेव नहीं मिल रहा, कम से कम थोड़ा सा अगर रियायत देते तो ये जो कह रहे हैं कि बच्चे नहीं, मैं वही उसी पॉइंट जो रेस कर रहे हैं कि 20% 30% बच्चे जहाँ 600 थे वहाँ 200 हो गए, तो क्यों हो गया? आप इस पर सोचे भी तो सही ना कि क्यों हो गए। आप अगर उनको रिलीफ देते बैठा के बात करते पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स थोड़ी इस तरह की अभी कहते हैं कि 200% नहीं 200 बच्चे रह गए तो इसका मतलब है कि 600 बच्चों की फीस आप 200 बच्चों से लेंगे। इसका मतलब ये हुआ ना, हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुद ही कह रहे हैं कि 600 बच्चे थे और 200 रह गए, 50% बच्चा रह गया, बाकी बच्चा चला गया, ये सिर्फ नियति है। चले 600 थे 300 रह गए, तो क्या 300 बच्चों के वालिदैन से इनके पेरेंट्स साहब 600 बच्चों की फीस वसूल करेंगे? ये नाजायज है, ये गलत है, आपने खुद एक्सेप्ट नहीं, किया। ऐसा है ही नहीं, ऐसा ही अभी भी मैं वही खड़ा हुआ हूँ, साहब जहाँ बोले मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ कहेंगे स्कूल आपका होगा पसंद, देखिए मेरी चॉइस नहीं कि मैंने कॉल कर दी। देखिए आप टाइम निकाल कर आ जाए, मैं कल सुबह का टाइम देता हूँ। कल तो नहीं, मंडे को रख लें और जब कहेंगे हम दोनों हाजिर हो जाएंगे, हम दोनों हाजिर हो जाएंगे। मैं आप लोग समझ लें मुझे कहेंगे आ रहे हैं, इसलिए हमारा तो डेली का विजिट है ना स्कूल का, हमें तो पता है कि इस बात के अंदर सदाकत नहीं है। बात फिर पता क्या, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने आपको टाइम दे दिया कि भाई हम बकौल पीर के दिन आ रहे हैं ना, तो फिर आप लोग बोलेंगे आपने पहले इनको समझा दिया होगा, सारी चीजें ये हो जाएगी। इसके बावजूद देखें स्कूल के लिए जिस तरीके से अलकाब इस्तेमाल किए जाते हैं, हमने वो अलकाब आज तक वालिदैन के लिए यूज नहीं करे कि वो वालिदैन जो आधा 50% या 40% 30% जो वालिदैन चला गया हमारे पास से, उस वालिदैन के लिए हमने कभी वो अलकाब इस्तेमाल नहीं किए कि जी ये हमारे 6 महीने के 8 महीने के पैसे लेकर चले गए वालिदैन हमारे। यहाँ मैं इत्तेफाक नहीं करता, कॉज वगैरह जाती है उनको, आप वही बात है ना, देखें कॉज अभी बुला के बाकायदा जलील किया जाता है, उनको शौक नहीं है, लेकिन उनको शौक, अच्छा उनको तो प्लस किया जाता है। जो बच्चे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, जो मैंने खुद भी देखा है, जो बच्चा फॉलो कर रहा है, जो जिसको बोलना नहीं आता, उसकी उम्र इतनी छोटी, नर्सरी के KG 1 के बच्चों को आप बाहर खड़ा कर रहे हो बनीश पे यार, आप नहीं ऐसा है, नहीं आप देखें, मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, वही केसेस हैं, आप एक केस को बनाकर पूरी कम्युनिटी को नहीं कह सकते। नहीं मैं सबका नहीं कह रहा, मैं देखे मैंने शुरू में बात बोली कि मैं 100% स्कूल की बात नहीं कर रहा, 20 30 40% ये है, 40% मैं आपको विजिट में सर्वे में बिल्कुल मैं बोस करने के रहा हूं 40%। अच्छा ये वाला फीस पे 95% है। चलो फिर इस चैलेंज को तो परवेज साहब भी कबूल करें इंशाल्लाह। मैं कहता हूं जब दिल चाहे जो दिल चाहे आप आ जाएं। लेकिन एक चीज है कि फिर आप या ये दोनों में से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि जो है ना क्या इनको हमने पहले ही बता दिया था, गाइड नहीं पहले बताना फिर इनकी बात है, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है ना, मैं तो भाई अपोजिशन में हूं। आपके तो ये बोलेंगे मैं देखिए स्कूल आप ये भी नहीं करेंगे, नहीं आप चूज करना सलीम भाई, आप करेंगे, फिर बाद में मुझे नहीं ऐसा नहीं है, आप कमांड करेंगे, हमने आप दोनों ने आपके हाथ में दिया, लेकिन आप फिर इनको आपके ऊपर है सवाब दीदा आपके, लेकिन हम दोनों में से कोई भी इसको चॉइस नहीं करेगा। इससे क्या जाहिर बात है मैं इनका सोचूंगा ये मेरा, लेकिन मैं तो अपोजिशन में हूँ, मेरे तो भाई मुखालिफ हैं। अच्छा साफ बात ये बिल्कुल आपकी नजर के अंदर ये सबसे पहला ऑप्शन तालीमी इदारों को ही बंद कर देना क्यों होता है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ये तालीमी इदारे सबसे आखिरी ऑप्शन होता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मार्च 2020 से जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हर चीज बंद हुई थी, ना सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि हमारा बिजनेस, कारोबार, मार्केट्स, मॉल सब तकरीबन हम टोटल लॉकडाउन में आ गए थे। 3 महीने तो हमने लॉकडाउन में जेल गुजारी है, वो गुजारना भी बहुत जरूरी था, इसलिए कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। मैं नहीं कहता कोरोना नहीं है, हम तो मानते हैं कि कोरोना है, लेकिन अगर उसको दूसरे जगह खुली हुई हैं, आपके मार्केट्स खुली हुई हैं और दीगर आपके मॉल्स खुले हुए हैं
آپ کے جو جلسے جلوسے ہو رہے ہیں کھلے عام، ہزاروں کے تعداد میں لوگ اس میں شامل ہیں، کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں کیا جا رہا، تو پھر تعلیمی اداروں کو بھی بند نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں ایس او پیز کے ساتھ جب کیس کم ہونا شروع ہو جائیں انشاءاللہ، جنوری کا بولا ہے، اگر کیس اگر کم ہوتے ہیں تو ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ اس میں مطلب یہ ڈیوائڈ کر دیں، جو کلاسز جو ڈیوائڈ ہو کے چل رہی تھیں بچوں کو ڈسٹینس سے بٹھائیں، گیپ دے کے بٹھائیں، تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اسکول کھلنے چاہیے. اچھا، آخری نماز کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں، تو آخری میں کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے تعلیمی ادارے کو، ہمارے ملک کو؟ پھر اس کے بعد میرا ایک آخری سوال آپ سے ہوگا اس حوالے سے، پہلے آپ میسج دے دیں پھر اس کے بعد میں. دیکھیے میسج تو میں یہ دوں گا کہ اسکول کو باقاعدہ فیس دیں، جو پیرنٹس فیس نہیں دے رہے ان کو فیس دینی چاہیے، اور اسکول کے جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ اشرف صاحب، ان کو میں یہ کہوں گا، ہاں ان کے جتنے پرویز صاحب، جتنے لوگ اس سے وابستگی ہے، جو ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی جو اس کو دیکھ رہے ہیں چیک اینڈ بیلنس، میں گورنمنٹ، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، ان سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ اسکول کی طرف چیک اینڈ بیلنس کریں، ان کی کمیٹی بنائیں. ہم 3 سال سے چیخ رہے ہیں کہ کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو چیک اینڈ بیلنس کرے، اسکول میں جائے. یہ وزٹ کرنا ہمارا آپ کا کام نہیں، آپ کی ٹیم کا کام نہیں، گورنمنٹ کی باقاعدہ ٹیمیں ہونی چاہیے جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے، جو ان کے مسائل ہیں وہ بھی سنیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیرنٹس کی طرف یا وہ کریں اور ایکشن لیں، آپ اسکول کے مسئلے مسائل بھی سنیں، اگر جہاں پیرنٹس غلط ہو تو ان کو بھی بولیں. دیکھیں ایک کمیٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف ہی کارروائی کرے یا چڑھائی کرے، لیکن جو پیرنٹس بھی اگر فیس پے نہیں کرتے تو پھر ان کے جو ممبرز ہیں اس کمیٹی کے، تو ان سے رابطہ کریں کہ آپ ہی گھر سے آتی کریں. ٹھیک ہے. طارق، کیا پرویز صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں اپیل کرنا چاہوں گا حکومت سے، عمران خان صاحب سے، وزیر تعلیم سے، اسد عمر صاحب سے، کہ جناب 11 جنوری کو جو آپ نے اسکول کھولنے کی ڈیٹ دی کہ خدا را اس تاریخ پر اسکولز کھول دیں. پورے ملک کے اندر جو ایس او پیز پہ عمل ہو رہا تھا اس سے کئی گنا بہتر ایس او پیز کے عمل اسکول کر رہے تھے، نجی تعلیمی ادارے کر رہے تھے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بہترین ایس او پیز کے ساتھ ہم اسکول چلائیں گے. مگر بچوں کا جو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، مزید نقصان کے ہم اور ہمارے بچے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے 11 جنوری سے اسکول کھول دیے جائیں. اچھا، آخری کے اندر میں اپنے تمام مہمانوں سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں، اور اس حوالے سے وہ سوال آپ کی طرف بھی کرتا ہوں کہ اگر زندگی آپ سے وفا کرے، جو چاہے وہ ہو جائے، جو سوچے وہ ہو جائے، جو آرزو کرے وہ ہو جائے، جو خواہش کرے وہ ہو جائے، جو آپ پسند کرے وہ ہو جائے، ہر چیز آپ کے بس میں، کیا کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اگر میرے بس میں اگر ہو اور یہی ساری چیزیں ہوں تو یہاں کا پاکستان و کراچی کا نظام میں بہتر کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو لوگ جو غربت کے مارے ہیں، جن کو جاب سے مل رہی ہیں، یا جو پریشانی میں سفید پوش ہیں، چاہے جو نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں جو بھی کرونا ہوا اس میں جو دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے، تو ان کو وہ چیز ہم پرووائڈ کریں کہ ان کے لیے ہر چیز آسان ہو اور آسانی سے وہ ہر چیز اپنا فیوچر جو ہے آگے پورا کر سکے. جی پرویز احمد صاحب، سیم یہی سوال آپ سے. میرا تو اپنا ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو میں خود چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو وہ ذمہ داری جو ریاست کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ داری پوری ہونی چاہیے، اور پاکستان کا لٹریسی ریٹ 100% پر ہو جانا چاہیے، اور غریب اور امیر کو یکساں تعلیم میسر ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ کاشف صابرانی صاحب، بہت شکریہ پرویز ہارون صاحب. پھول تو اس ہاتھ کو بھی خوشبو دیتا ہے جو اسے مسل دیتا ہے. آپ جب بھی کسی کام کے لیے کوشش کریں تو خود سے پوچھیں کہ میں نے اب تک کیا سیکھا ہے اور سیکھا ہوا مجھے مستقبل میں کیسے مدد دے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.